میرے دیش کی مٹی سونا اگلے اگلے ہیرے موتی۔ یوں تو ہماری پاکستان کی دھرتی بڑی زرخیز ہے، یہ پھل اگلتی ہے، یہ سونا اگلتی ہے، ہیرے جواہرات اگلتی ہے، نایاب اور قیمتی پتھر اگلتی ہے، لوہا اگلتی ہے، نمک اگلتی ہے، قیمتی ترین دھاتیں اگلتی ہے۔ لیکن پنجاب اور پاکستان کے لوگوں کے لیے آج بہت بڑی خوشخبری کا دن ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر اب یہ مٹی سونا اگلے گی۔ پنجاب کے سابق نگران وزیر معدنیات نے بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے پنجاب کے اندر 127 مقامات سے نمونے اکٹھے کیے تھے کہ پنجاب کی مٹی میں سونا کہاں کہاں دفن ہے۔ لیکن خوشخبری کی بات یہ ہے کہ اٹک کے اندر ایک ایسی پٹی دریافت ہوئی ہے کہ جہاں سے اب سونا نکلے گا۔ وہ پٹی اتنی قیمتی پٹی ہے کہ اس کی مالیت کا اندازہ 800 ارب روپے لگایا گیا ہے، جبکہ وہ ڈالرز میں تقریباً 3.25 ارب ڈالرز بنتے ہیں۔ 127 مقامات سے جب نمونے اکٹھے کیے گئے تو باقی جگہ پر تو کامیابی نہ ہوئی، لیکن اٹک کے ایک ایسے مقام سے سونے کے ذخائر دریافت ہوئے ہیں کہ پاکستانیوں کے اندر خوشی کی ایک نئی لہر دوڑ پڑی ہے۔ وہاں سے تقریباً 28 لاکھ تولہ سونا نکلے گا، اور یہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ پاکستانیوں کے لیے خوش ہونے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ لیکن اتنی بڑی خوشخبری کے بعد کیا واقعی جلد از جلد وہاں سے سونا نکالا جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایک مشکل کام ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کے میدان میں پاکستان ابھی بہت پیچھے ہے۔ اس سے پہلے بھی متعدد جگہوں پہ پاکستان کے اندر سے سونے کے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی زمین کے اندر چھپے ان قیمتی ترین ذخائر کو نکال کر دنیا کے اندر فروخت کر سکیں۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے ریکوڈک بلوچستان کے مقام پر بھی دنیا کی بڑی سونے کی کان دریافت ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے پاکستان چونکہ زمین کے اندر سے سونا نکالنے کا کوئی بھی ایسا ہتھیار نہیں رکھتا، ٹیکنالوجی نہیں رکھتا، جس وجہ سے ہمیں وہ ٹھیکہ باہر کی ایک کمپنی کو دینا پڑا۔ اس کمپنی کے ساتھ پاکستان کی ایک بڑی ڈیل ہو گئی۔ جب وہ سونا نکالنے کے بالکل پاس پہنچ گئی تو پاکستان کے اندر ایک اعلیٰ عدالت نے اس چیز کا نوٹس لے لیا کہ یہ کیا بات ہوئی، سونا ہماری زمین سے نکلے اور حکومت نے بندر بانٹ کر کے غیر ملکی کمپنیوں کو ٹھیکہ کیوں دیا ہے۔ اس کو روک دیا گیا، جبکہ اس کمپنی نے پاکستان کے اندر عالمی عدالت میں ایک بڑا مقدمہ قائم کر دیا۔ پاکستان میں ابھی اس سے سونا تو نہیں نکلا تھا، بدقسمتی سے عالمی عدالت میں پاکستان کے اوپر بھاری جرمانہ عائد کر دیا گیا کہ آپ نے معاہدے کی خلاف ورزی کیوں کی ہے۔ عمران خان کے دور میں اس کمپنی کے ساتھ پاکستان کا دوبارہ تصفیہ ہوا اور بالآخر جرمانہ ادا کیے بغیر اس کمپنی کو دوبارہ پاکستان میں آ کے ریکوڈک منصوبے پر کام جاری کرنے کے لیے قائل کر لیا گیا۔ لیکن بدقسمتی کے اندر عدالت کے اس فیصلے نے پاکستان کو اتنا بڑا نقصان دیا کہ اب تک پاکستان سے سونا نکالا جا رہا ہونا تھا، لیکن اس فیصلے نے اس کمپنی کے دانت کھٹے کر دیے اور وہ کمپنی اب پاکستان کے اندر پوری دل جمی کے ساتھ کام نہیں کر رہی ہے۔ ریکوڈک کے منصوبے پر اب موجودہ حکومت دنیا کے اندر سرمایہ کار ڈھونڈ رہی ہے کہ وہ وہاں پر آ کر سرمایہ کاری کرے، ریکوڈک کے مقام پر ڈرلنگ کریں اور زمین میں چھپا خزانہ نکالیں، اپنی اجرت لیں اور ہمیں بھی وہ سونا دیں۔ لیکن بدقسمتی سے ابھی تک پاکستان کو ایسا کوئی سرمایہ کار نہیں مل رہا۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں۔ یہ ایک نیا منصوبہ جو سامنے آیا ہے، یہ ایک خوش قسمتی کا باعث ہے، کیونکہ اب ہم ریکوڈک کے ساتھ ساتھ اٹک کے مقام سے نکلنے والے اس سونے کے لیے بھی عالمی کمپنیوں سے بات کر کے ڈرلنگ کروا سکیں گے۔ لیکن یہ کتنے سالوں میں ممکن ہے، یہ کب ممکن ہے، یہ تو اب قسمت پہ ہے۔ لیکن لگتا یوں ہے کہ پاکستان کی قسمت بدلنے والی ہے، دن سنورنے والے ہیں۔